بدنصیبی سے اس سال چاند کے سلسلے میں ہمارے خطے میں بہت زیادہ انتشار ہو، لیکن بات ذرا توجہ سے سنیں، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی کہ جو پہلی مرتبہ ہوئی ہو۔ اسلامی تاریخ میں ایسے مواقع ہیں کہ ایسا ہوتا رہا کہ ایک جگہ چاند نظر آیا، دوسری جگہ چاند نظر نہیں آیا، اور جہاں چاند نظر آیا انہوں نے روزہ رکھ لیا یا انہوں نے عید کر لی، دوسری جگہ دوسرے دن نظر آیا اور انہوں نے دوسرے دن رکھا۔ یہاں کا جو معاملہ ہے، اب یہ بات لگ بھگ تحقیق ہو چکی ہے اور اس پر یقین ہو چکا ہے، کوئی مولوی بھی ایسا نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہو سکے۔ یہ باتیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، روزہ کھوال گے، روزہ ہمارا خراب کر گے۔ دیکھیے، آدمی کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ جو تنقیدات کے نشتر ایک دوسرے پر پھینکنے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ بعض اوقات کسی عمل میں دونوں پہلو جو ہے وہ جواز کے نکل سکتے ہیں، اور ہم جو ہے بجائے حسن ظن کے بدظنی قائم کر کے اور سارا جو ہے وہ اپنا عمل خراب کر دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ نصف رمضان بھی گزر گیا ہے، ابھی چاند کا جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اس سلسلے کے اندر میرے مخاطب کم از کم میرے مقتدی، تو اس سلسلے میں یہ بات تو اب لگ بھگ ثابت شدہ ہو گئی کہ روزہ جو ہے وہ جمعرات کا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، معلومات کی حد تک ایسا نہیں کہ علماء آج ہی کے زمانے میں ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے علماء اس خطے میں بھی گزرے ہیں اور سب مسالک کے گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ تو پچھلے 70-80 سال سے جس طرح چاند کے معاملے میں وہ فیصلہ کرتے تھے، اس سے ہٹنے کی کوئی خاص اور معقول ضرورت نہیں، ہمیں اس پر استقامت دکھانی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہوا، چونکہ چاند کا اعلان کافی تاخیر سے ہوا، کچھ لوگ سو گئے، کچھ وہاں بھی ایسا ہوا کہ ذیلی کمیٹیوں نے پہلے نہ ہونے کا اعلان کر دیا، اس سے بھی لوگ جو ہے وہ مغالطے کے اندر پڑ گئے۔ اور پھر ہماری ریاست کے آفیشل جو مفتی صاحب ہیں، جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، ان کے والد صاحب بھی جو ہے ایک طویل عرصے تک ریاست کے مفتی اعظم رہے، اور ان کے فیصلے پر بہرحال ساری ریاست کے لوگ جمع رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ کل چاند نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دو مختلف رائے بن گئی۔ اس حد تک دونوں رائے جو ہے وہ قابل قبول تھی، قابل مذمت نہیں تھی۔ دیکھو، جو بات عقل میں آتی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ بھئی جنہوں نے کہا، کیونکہ کچھ ذیلی کمیٹیوں نے نہ ہونے کا اعلان کر دیا، ریاست کے مفتی اعظم نے اعلان کر دیا، اور پھر تاخیر سے وہ اعلان بھی سامنے آیا کہ بے روزہ ہے، جس اعلان پر ہمیشہ اس خطے کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن میرا محتاط گفتگو اور جو کرنے بھی یہی چاہیے کہ دونوں کے لیے جواز کی شکل پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن جب دوسرے دن چاند سامنے آیا اور وہ چاند بہت دیر تک رہا، تو اس چاند نے بھی گویا گواہی دے دی کہ بھئی بعض لوگوں کا ایک روزہ نہ رکھنے میں سہو ہوا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جرم اس کو نہیں کہیں گے، یاد رکھیں، شریعت نے لحاظ رکھا ہے، خود سارے مفتی نہ بن جایا کریں۔ جن لوگوں کا اس حسن نیت سے وہ روزہ چھوٹا ہے، وہ گناہگار نہیں ہے شریعت کے مطابق، ان پر قضا ہے، بس اللہ بات ختم، انہیں کوئی جان بوجھ کر تھوڑا روزہ چھوڑا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہونے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ ریاست کے تمام مکاتب ہائے فکر کے علماء، شیعہ برادری کے علماء بھی، بریلوی مکتب ہائے فکر کے علماء بھی، اور کئی علماء اس طریقے سے ہمارے مکتب ہائے فکر کے علماء بھی، اہل حدیث علماء بھی، سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے وہی مفتی اعظم ریاست جموں کشمیر جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ روزہ جمعہ کو ہے، انہوں نے اپنی زبان سے اعلان کیا تحقیق کے بعد، اور یہ ان کے لیے قابل مبارکباد بات ہے کہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، وہ فرشتے تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع کر دیا اور یہ کہا کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر اور اعتکاف جو ہے وہ جمعرات کے اعتبار سے ہوگا۔ خود کی شان کو جو ہے چاند تھا، رمضان جمعرات کو شروع ہوا ہے، لہذا انہوں نے جب یہ کہہ دیا، اس کے بعد کوئی انتشار باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔
اور الحمدللہ 90% انتشار ختم بھی ہو گیا۔ جو مفتی اعظم صاحب کا دوسرا فیصلہ تھا، پوری وادی کے اندر، وادی کے جتنے اضلاع ہیں، پھر ریاسی ہے، رامبن ہے، جموں میں ڈوڈا ہے، کشتواڑ ہے، ان تمام علاقے کے اندر متفقہ طور پر تمام مسالک کے علماء کرام نے اس پر اتفاق کر لیا کہ جو فیصلہ مفتی اعظم صاحب کا رجوع والا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ عید کی جائے گی، اسی کے مطابق اعتکاف بیٹھا جائے گا، اسی کے مطابق جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے گا۔ کچھ تھوڑے سے ایک طبقے کے کچھ محدود چند لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے، بہرحال وہ ان کا اپنی سوچ ہے، لہذا ایک تو اب آپ اس پر مطمئن ہو جائیں کہ روزہ جمعرات سے تھا، اس پر آپ بالکل اطمینان کر لیں، کوئی نہیں ڈماڈول نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے جمعرات کو روزہ نہیں رکھا شرعی اعتبار سے وہ جو ہے گناہگار نہیں ہیں، ایک عذر کی بنیاد پر ان کا وہ روزہ نہیں تھا، وہ عید کے بعد اپنا ایک روزہ قضا کر لیں گے، یہ اطمینان حاصل کر لیں۔ اس طریقے سے گویا جو حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ 11 تاریخ شام کو، یعنی 11 اپریل سے 20 تاریخ جو ہے وہ منگل کی شام آئے گی، آنے والے منگل کو، تو منگل کی شام مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھ جائیں، گھروں کے اندر مستورات کو بھی اعتکاف کا اہتمام کروائیں، اور لیلۃ القدر بھی آپ حضرات 11 تاریخ سے تلاش کریں گے، 11 کو، 13 اپریل کو، 15 اپریل کو، 17 اپریل کو، 19 اپریل کو تحرر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور اگر ہمت کر لے تو جفت راتوں کے اندر بھی عام راتوں سے اپنی عبادت کو کچھ بڑھا دے، اور پھر 20 تاریخ کو شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ الگ چیز ہے کہ فیصلہ وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، فیصلہ وہ ہوگا جو ریاست کے مفتی اعظم کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چاند دیکھیں، چاند کو بہرحال دیکھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، خاص طور پر جن جگہوں سے چاند کو دیکھنا ذرا آسان ہے، سہل ہے، وہ حضرات 20 اپریل کی شام کو 29ویں رمضان المبارک کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر 29 تاریخ کو 20 تاریخ کی شام کو جس طریقے سے ہمیشہ سے اعلان ہوتا آیا ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، ریاست کا مفتی اعظم اعلان کر دیتا ہے یا آپ آنکھ سے دیکھ لیں، تو کوئی عید کرے یا نہ کرے آپ جو ہے نماز عید پڑھ لیں، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ گزارشات آپ کے سامنے کرنا ضروری تھی۔